السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی محترم، آج کل جس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اللہ سے استغفار، توبہ اور رجوع الی اللہ کرتے، لیکن ہم اللہ کے گلے اور شکوے اور اعتراضات، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر یہ اپنے ہی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا؟ چوری، غیبت، زنا، شراب، اور پھر یتیموں کا حق کھانا، بیواؤں کے ساتھ زیادتیاں، طرح طرح کے ہر قسم کے گناہ جو ہم نے کیے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی سزا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو سمجھا کے اپنا پیغام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کی مثال ایک پھول کی مانند ہے۔ وہ گلاب کا پھول جس زمین کے اوپر لگا ہے، اگر ہم اس پھول کے پودے کو، گلاب کے پودے کو ہم پانی صاف دیں گے تو گلاب بھی خوشبو پیدا کرے گا، اور جس مٹی کے اندر وہ ہے وہ مٹی بھی گلاب کی خوشبو پیدا کرے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اس کو خراب اور گندا پانی لگا کے اس کی پرورش کرتے ہیں تو پھول کی پرورش تو ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ مٹی، اس کے اندر سے خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ تو سامعین، اس مٹی سے آپ کو بدبو آئے گی، نہ کہ خوشبو آئے گی۔ تو ہماری زندگی کی بھی یہی ایک حقیقت ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ اس پھول کی طرح ہے۔ اگر تو ہم اس کو قرآن و سنت کے چشمے سے سیراب کریں گے تو پھر یقیناً ہم سے خوشبو آئے گی، اور اگر ہم اس کو قرآن و سنت سے سیراب نہیں کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کل کے ان حالات میں ہماری زندگی کی اجڑتی ہوئی یہ گلستان، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس اجڑتے ہوئے گلستان کو کتاب و سنت کے چشمے سے سیراب کریں۔ یہ اتنا ہی لازمی ہے کہ جتنا ایک انسان کے لیے، بھوکے انسان کے لیے کھانا اور پیاسے کے لیے پانی ضروری ہے، وگرنہ بصورت دیگر ہم اس کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے قرآن و سنت کے چشمے سے پانی نہ پیا، نہ لیا، تو پھر بدعات و خرافات کی گندی نالیوں سے حاصل ہونے والا پانی ہماری زندگی کے اس پھول کو ایک دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے ایک دن مسمار کر دے گا۔ تو یہ آج کا مختصر سا پیغام کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے رجوع الی اللہ کی۔ آئیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ جو بھی اس وقت مصیبت، وبا، پریشانی، غم کے عالم ہیں، عالم اسلام پریشان ہے، پوری دنیا اس وبا سے پریشان نظر آتی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہی ہے رجوع الی اللہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو آ جاؤ اللہ کے دربار میں، توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
آپ کا میزبان ہوں ویس الرحمٰن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔